السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المحكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال عز وجل شانه في مقام ثالث وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تبارك وتعالى في مقام رابع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال عز وجل شانه في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام ثالث لو كان من بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو وگرنہ انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو وگرنہ زمانے کی کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا میرا ختم نبوت پر ایمان ہے میرا ختم نبوت پر ایمان ہے میرا سب کچھ انہی پر ہی قربان ہے حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے تحلیلات تسبیحات تکبیرات تحمیدات الغرض ہر قسم کی حمد و ثنا اس مالک ارض و سما کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے کل کائنات کا مالک ہے کل کائنات کا پروردگار ہے کل کائنات کا مدبر ہے آسمانوں کو بغیر ستونوں کھڑا کرنے والا زمینوں کو بچھانے والا ہواؤں کو مسخر کرنے والا انسانیت کی تخلیق فرمانے والا اور انبیاء کرام کے ذریعے اس انسانیت کی رہنمائی فرمانے والا ہے اور خصوصاً نبی کائنات خاتم النبیین
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو تمام امتوں پر عزت، عظمت، رفعت و بلندی عطا کرنے والا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے اور لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام، اولیاء اعظام، محدثین کرام اور دیگر موحدین اور موحدات پر کہ جن کی انتھک شبانہ روز کی محنتوں کے بعد یہ دین اسلام، دین حقہ ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان بڑا ہی حساس اور بہت ہی اہم ترین ہے، جس کے لیے علم، مطالعہ، عمل، جذبات، ہوش، شہوات، شعور، فکر، تڑپ سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جو صاحب مکمل بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ اور فکر کے ساتھ اس موضوع کو سماعت کرے گا، میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک جملہ ایسا استعمال کروں کہ جو آپ کو اس موضوع کے اعتبار سے فائدہ دینے والا ہو، اور ایک جملہ بھی رف استعمال نہ کروں جو آپ کا وقت صرف کرنے والا ہو۔ تو سب سے پہلے بغیر تمہید و تمجید موضوع کیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے مجرم کتاب و سنت اور عین پاکستان کی روشنی میں، یہ ہمارا مین ٹائٹل مضمون ہے۔ عقیدہ ختم نبوت، کتاب و سنت اور عین پاکستان کی روشنی میں۔ سب سے پہلے میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ موضوع جذباتی بہت ہے، ہوش اڑا دینے والا موضوع ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جذبات میں جا کے علمی چیزوں سے دور ہو جائیں۔ تو اس میں جذبات کو بھی لینا ہے اور ساتھ ساتھ اس علمی چیزوں کو بھی لینا ہے جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں ہمارا بنیادی موضوع عقیدہ ختم نبوت، اس کے اوپر بڑی تیزی سے دن رات قادیانی اور دیگر کفر کے لشکر حملہ آور ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھے کہ یہ مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرنا، کیونکہ تعریفیں بڑی مختلف کی گئی ہیں اور تعریفوں کے اوپر ہی قادیانی ہمیں پکڑتے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، نبی اور پیغمبر ہے۔ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہے۔ آپ کے بعد سلسلہ نبوت اور سلسلہ وحی ختم ہو چکا ہے۔ یہ بنیادی لفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ نبوت، ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سلسلہ نبوت جاری ہے۔ یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سلسلہ نبوت اور سلسلہ وحی ختم ہو چکا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب آخری کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخری دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ آپ آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، اور آپ کی امت آخری امت ہے۔ اب میں حکم لگانے لگا ہوں اس عقیدے سے انحراف کرنے والوں پر۔ اب جو مسلمان یہ سمجھتا ہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نمبر 1، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، حکم کیا ہے؟ اس کے کافر نہیں، زندیق کافر۔ جس طرح ہمارے ایمان کی سب سے اعلیٰ ڈگری ابو بکر، آگے لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ صدیق۔ اسی طرح کافر عام نارمل کافر نہیں، بلکہ زندیق کافر، مرتد اور گستاخ ہونے میں بالاتفاق کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کو کافر نہیں کہنا۔ جس وقت بھی قادیانی کو آپ نے کہنا ہے کافر، تو آپ کی یہ زبان پہ لفظ ہونا چاہیے یہ کافر نہیں ہے، یہ زندیق کافر ہے۔ زندیق کافر، مرتد، گستاخ۔ اب یہ تو ہو گیا ہمارا دعویٰ، یہ ہو گیا ہمارا دعویٰ۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری کتاب اور آخری امت اور آخری دین ہے۔ اس کے اوپر قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات، کتنی آیات؟ 100 آیات۔ جس لفظ کو میں دہراؤں اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم نے رٹا لگانا ہے، یاد کرنا ہے، وگرنہ آپ نے جمعے تو کافی سنے ہوں گے لیکن ذہن میں نہیں رہتا۔ 100 آیات اور تقریباً کم و پیش 210 حدیث اس عقیدے کے اوپر دلالت کرتی ہیں اور اس عقیدے کی دلیل ہے۔ پہلی آیت، وقت کے حساب سے تیزی سے چلوں گا۔ پہلی آیت قرآن مجید، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور کیا ہے؟ خاتم النبیین، آخری نبی جو سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ سلسلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ دوسری آیت فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، للناس ایک لفظ ہے پوری کائنات پہ بولا جاتا ہے، اور دوسرا لفظ کافہ، کوئی ایک فرد و بشر، عرب کا ہو، عجم کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، دیہی علاقے کا ہو، شہری علاقے کا ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، انسان ہو اور جن ہو، ان تمام کے لیے کی طرف مبعوث کس کو بنا کے بھیجا ہے؟ نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ بھی یاد رکھے، جب محمد بولنا ہے تو ساتھ محمد عربی۔ یہ کانا دجال کذاب عربی نہیں ہے، یہ تو انڈیا میں پیدا ہونے والا ہے۔ غلام احمد قادیانی دجال، کذاب، مرتد، زندیق، گستاخ، یہ انڈیا میں پیدا ہونے والے، اور ہمارے حبیب کہاں پیدا ہونے والے ہیں؟ عرب کی شاہی زمین میں پیدا ہونے والے ہیں۔ تیسری آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب
ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. جہاں اللہ رب العالمین ہے وہاں رسول کائنات رحمت للعالمین ہے. کتنی آیات ہو گئی؟ 3. اس کے بعد چوتھی آیت، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اب سب کی طرف رسول تو ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے سوال ہوتا ہے کہ یہ کانا دجال کن لوگوں کی طرف مبعوث ہوا ہے؟ انسانوں اور جنوں کی طرف آخری نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کانا دجال، کذاب، مرتد، گستاخ، زندیق، کافر، یہ اپنی مخلوق اور اپنی کائنات اور اپنی انسانوں کی دنیا ثابت کرے کہ وہ کون سی انسانوں کی دنیا ہے. گویا کہ انسانوں کے اور جنوں کے آخری نبی تو ہیں نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جانوروں کے یا کسی کے اور دعویٰ کرے تو بنتا ہے. ہاں جی، آیت نمبر 5 پڑھ رہا ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے روز میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل مکمل کر دیا ہے اور اس کا نام اسلام رکھ دیا ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اس دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کا انتخاب کرے گا، دوسرے دین کو تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے رتی برابر ایک ذرہ بھی عمل کا قبول کیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نہ صرف نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا بلکہ خسارہ. اور خسارہ لفظ بھلا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا نقصان، ایک آدمی 1 کروڑ کا بزنس کرتا ہے، اس میں سے 50 لاکھ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہے. ایک آدمی 1 کروڑ کا بزنس کرتا ہے اور 2 کروڑ کا اس کو نقصان ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ آدمی خسارے میں گیا، تباہی میں گیا. 1000 نہیں، جہاں عدد ختم ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کے وہ آدمی تباہی اور بربادی میں چلا گیا. جو آدمی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور 6 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. چھوٹے تو چھوٹے رہے، یہاں تو بڑے بھی آپ کی نبوت کے بغیر نہیں چل سکتے. صاحب علم، اولیاء اعظام، محدثین کرام، ائمہ کرام، صحابہ کرام، وہ تو بہت چھوٹی جگہ پہ ہیں. نبیوں سے وعدہ لیا، انبیاء کرام کی جماعت، اگر تمہارے پاس میرا رسول آئے تو کیا اس کی بات کو مانو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ضرور بھی ضرور ایمان لانا ہے، اور اس کی ضرور بھی ضرور مشن کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. گویا کہ جن کو ہم آخری خاتم النبیین نبی تسلیم کر رہے ہیں، ان کی ختم نبوت کا اعلان تو فرش میں بھی کیا گیا اور ان کی ختم نبوت کا اعلان عرش پر بھی کیا گیا. حدیث کی طرف چلتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث، پہلی حدیث، جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ تمام کے تمام ایک خاص قوم اور خاص علاقے اور خاص وقت کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے. فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، میری نبوت زمان سے بھی پاک ہے اور میری نبوت مکان سے بھی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی نبوت زمانے کی قید سے بھی آزاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
مکان کی قید سے بھی آزاد ہے، مکان کی قید، زمانے کی قید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ کسی زمانے کے نبی نہیں ہیں، آپ کسی علاقے کے نبی نہیں ہیں، آپ صرف یورپ کے نبی نہیں ہیں، مشرق کے نبی نہیں ہیں، آپ پوری کائنات کے نبی ہیں۔ بخاری کی حدیث، دوسری حدیث فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال کذاب جو دجل سے کام لینے والے ہوں گے وہ پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر کانا اور دجال، ہر لولا لنگڑا آدمی اپنے آپ کو گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، وہ نبی ہے۔ فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، آخری امت لانے والا ہوں، آخری کتاب رکھنے والا ہوں اور آخری دین رکھنے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی امت نہیں، میرے بعد کوئی دین نہیں، میرے بعد کوئی سلسلہ نبوت نہیں، میرے بعد سلسلہ وحی نہیں، سب کچھ ختم ہے۔ اور یہ سنن نبی داؤد کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، صحیح حدیث، جتنی بھی حدیثیں پڑھوں گا حکم لگانے کی ضرورت نہیں، تمام صحیح حدیث ہوں گی۔ تیسری حدیث لو کان من بعدی نبی، آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کوئی نبی ہوتا، لکان عمر بن الخطاب، تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ تو کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد نبوت کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کسبی محنت سے کما کے، محنت کر کے، چلے کر کے کمائی جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب اگر کسی، پہلی بات یہ ہے کہ میرے بعد کسی کو نبی ہونے کی صلاحیت نہیں، میرے بعد کسی کو نبی بننے کی صلاحیت عطا ہی نہیں کی گئی، اور اگر صلاحیت کا بھی اعتبار ہوتا تو پھر کون ہوتے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ چوتھی حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیاتون محمدن، لمبی حدیث ہے کہ روز قیامت محشر کا میدان بپا ہوگا، لوگ مختلف انبیاء کرام کے پاس آئیں گے، سوال و کتاب سوال، اور اسی طرح جزا سزا کا حساب کتاب ہی ہو جائے، تو وہ اس وقت کیا کہیں گے؟ فرمایا یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، سارے نبی مل کے کہ اے حبیب آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، اور رسول بھی کون سے ہیں؟ آخری رسول۔ 5 نمبر حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد، انا محمد، میں محمد ہوں، و احمد، میں احمد ہوں، وان الماہی یمح اللہ بی الکفر، وان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں وہ ماہی نبی ہوں جس کے ساتھ دنیا کائنات کے کفر کو مٹا دیا جائے گا، اور میں وہ نبی ہوں جس کے بعد قیامت کو بپا کیا جائے گا، اور میں وہ نبی ہوں جو خاتم النبی، خاتم الانبیاء۔ 6 نمبر حدیث پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کوئی ایک حدیث نہیں ہے، یہ کن کانے دجال لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑ گیا ہے۔ ہمارے پاس تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے دلائل نہیں، اور یہ دلائل بھی صرف آپ کے لیے دے رہا ہوں، یاد رکھیں، وگرنہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل مانگنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ صرف آپ کی تفہیم کے لیے، آپ کے روح اور دل کو اطمینان دینے کے لیے، وگرنہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو آدمی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کی دلیل مانگتا ہے وہ آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں شبہ آ گیا۔ اس کا علاج جوتا ہے، اس کا علاج ڈنڈا ہے۔ پاگل آدمی، تو چڑھے ہوئے سورج کی دلیل مانگ رہا ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے اور اس کی دلیل دو۔ ایسے لوگوں کا علاج دلائل نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کا علاج ڈنڈا ہے۔ اور افسوس ہے کہ
हमारी हुकूमत वक्त जो अपनी झोली में मालो दौलत इकट्ठा करना था वो किया नहीं, और जो दुनिया मरी हुई बकरी के बराबर, मच्छर से भी ज्यादा हकीर, उसको अपनी झोली में, अपने घरों में, अपने औलादों के लिए समेट रहे हैं। ये बड़े हो के छोटे हैं, और जिसके दिल में अकीदा खत्म नबूवत की मोहब्बत है वो छोटा हो के भी बड़ा है अल्लाह के फजल व करम से। वो अपने आप को छोटा ना समझे, वो अपने आप को बड़ा समझे, इसलिए कि कायनात के रब की नजर में वो सब बड़ों से बड़ा है। अकीदा खत्म नबूवत का मसला है, और दिल, गोशा, जिगर, एक एक बाल खड़ा ना हो, ये मुसलमान नहीं है। बुनियादी मुस्लिम भी नहीं हो, आला और अरफा मुसलमान होना तो बहुत दूर की बात है। ईमान के कमाल पे पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। ईमान की बुनियादों को मेरी छुआ जिस आदमी को अकीदा खत्म नबूवत भी समझ नहीं आया। उसके बाद छठी हदीस, फइन्नी आखिरुल अंबिया, मैं अंबिया में से आखिरी हूं, अंबिया में से आखिरी हूं। और फरमाया व इन्ना मस्जिदी आखिरुल मस्जिद, ये मस्जिद नबवी, ये मेरी आखिरी मस्जिद नबवी है, इसके बाद और कोई मस्जिद नबवी नहीं हो सकती। 7 नंबर हदीस, फरमाया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना मासाली व मासाल अलंबिया मिन क़बली, मेरी मिसाल और मेरे से पहले अंबिया की मिसाल उस शख्स की सी है जो पूरी इमारत को बनाए और एक रखने को क्या कर दे, छोड़ दे। वो आखिरी ईंट, वो कौन हूं? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8वीं हदीस, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिमा बियन नबिय्यून, मैं पूरी कायनात की तरफ मबूस करके भेजा गया हूं, और मेरे साथ मोहम्मद अरबी के साथ नबूवत के सारे सिलसिलों को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया। मुनकते लफ्ज नहीं कहना, मुनकते नहीं कहना, खत्म कर दिया गया है। सिलसिला नबूवत जारी नहीं है। सिलसिला नबूवत क्या हो गया है? कोई नबी आ नहीं सकता, कोई नबी पैदा भी नहीं हो सकता, कोई नबी आ नहीं सकता। ये सवाल आम सादा सिंपल मुसलमानों को कहते हैं भी आखिरी नबी नहीं आ, कोई नबी आ नहीं सकता, तो ईसा अलैहिस्सलाम भी तो नबी हैं। हम जहां लफ्ज बोल रहे हैं कोई नबी आ भी नहीं सकता और कोई नबी पैदा भी नहीं हो सकता। हाँ जी, 9 नंबर हदीस, लम यबका मिनन नबुव्वा, लम यबका मिनन नबुव्वा इल्लल मुबश्शिरात, नबूवत सिरे से खत्म कर दी गई है। नबूवत खत्म, सवाए मुबश्शिरात। मुबश्शिरात से मराद अर्रुया सालिहा, अच्छे ख्वाब हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10वीं हदीस पढ़ रहा हूं, इन्ना बैना यदा ईसा कज़्ज़ाबीन फहज़रूहुम, क़यामत से पहले दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे, उनसे बच के रहना। उनके इल्हादी फितने, उनकी ख्वाहिशात के फितने, अपने प्रोग्राम में बुला के 5-5 हज़ार एक प्रोग्राम का देने का फितना, आपके घर को राशन पानी चलाने का फितना, इस तरह के फितनों से बच के रहना। होश हवास से चलना, आंखों को खोल के चलना, दिल दिमाग की निगाह को खोल के चलना, नूरे बसीरत और नूरे बसारत हासिल करके चलना। यहां मारे गए तो मर जाओगे, मारे गए तो मर जाओगे। एक जुमला बोलता हूं, याद रखना, अपनी नस्लों को भी यह जुमला सिखाओ। यह कुछ छोटा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी होता कौन है? नबी कौन होते हैं? और फिर खातमुल अंबिया, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदुल मुरसलीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल अंबिया। नबी असल में सादा लफ्जों में समझे, नबी खालिक और मखलूक के दरमियान में राब्ते का काम देता है। नबी, फिर याद रखें, नबी खालिक और मखलूक के दरमियान में रबत का काम देता है।
خالق کی باتوں کو میرے جیسے آپ جیسے سادہ آدمی سن دیکھ اتنی بڑی ذات سے ملانے والا چھوٹا آدمی، کانا آدمی، دجال آدمی، اپنی حرکات میں چھوٹا آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوصاف تو آگے جا کے میں بیان کرتا ہوں۔ 10 حدیثیں بیان کر چکا ہوں اور 6 آیات، گویا کہ 16 دلائل قرآن و سنت سے دے چکا ہوں، ایک ایک کر کے گنتی کر کے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جذبات میں کہیں ایسا نہ ہو قرآن و سنت کے دلائل ہی آگے پیچھے ہو جائیں۔ اس کے بعد ائمہ اکرام کی راہ دیکھیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ فرمانے لگے یا ایھا الناس انہ لا کتاب بعد القرآن، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اور فرمایا ولا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی محمد اور عربی نبی ہو سکتے نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں من طالب منہ علامتا فقد کافر لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، جس نے اپنے دل میں کچھ شبہ، دل میں کچھ شکوک و شبہات، دل میں کوئی ملال، دل میں کوئی رنجش، دل میں کوئی ذرہ برابر گنجائش پیدا کی کہ شاید سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، بات سادہ سمپل لوگ کہتے ہیں بھئی ان کی بات سننے میں کیا حرج ہے، ان کی بات سنتے ہیں، قادیانیوں کی بات سنتے ہیں، سننے میں کیا حرج ہے، صحیح کہیں گے تو مان لوں گا، غلط کہیں گے تو چھوڑ دوں گا۔ نانا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں، اس جملے کا انکار کیا اور اس جملے کے ساتھ کفر کیا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اہل سنت، اہل الحدیث، یقین کریں جس زمانے میں فتنہ بڑا ہو جائے اس زمانے کے سمجھدار لوگوں کی ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے۔ ہم کہاں سوئے ہوئے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری وہ فرمانے لگے، انہوں نے بڑا کام ختم نبوت پہ کیا ہے، ختم نبوت کا ہر مجاہد ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اس کو اس چیز میں ہم مانتے ہیں، اس کی اس بات پہ سلام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں روضہ رسول کے پاس گیا، روضہ رسول کے پاس جاتے وقت مجھے الہام ہوا، اندر سے آواز آئی سید عطا اللہ شاہ بخاری میری ختم نبوت کی چادر کو نوچا جا رہا اور تو حج اور عمرے کے لیے آیا ہوا ہے۔ چونک گئے۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے خواب آیا، حسنین، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اس طریقے سے گرز لگایا، کہا کہ عطا اللہ تو سویا ہوا ہے، حسنین کے دادا، حسنین کے نانا کی چادر کو لوگ چیر پھاڑ کرتے جا رہے ہیں اور تم مزے کی نیند سوئے ہوئے ہو۔ تمہیں اور ہمیں کیا پتا کہ عقیدہ نخت نبوت کے اوپر کتنے فتنے پھیل رہے ہیں۔ جس وقت تک آگ گھر تک نہیں نہ آئے گی، آگ گھر کو نہیں جلائے گی، میرا اور آپ کا بچہ شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم سوئے رہیں گے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز اجماع، اجماع کے اعتبار سے دیکھا جائے پوری امت کے کسی عالم دین کا ایک ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا اور اس کے انکار کرنے والے کو کافر، زندیق، کافر، مرتد، گستاخ رسول نہ سمجھتے ہو۔ اب آئیں اس بات کی طرف کہ مرزا قادیانی یہ تھا کیا، میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا، اور اس نے کیا کچھ قادیانی کافر اور زندیق کافر کیوں ہیں۔ نمبر 1 آپ سنتے جائیں، اس کے بعد آپ سمجھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی گستاخی، اللہ تعالیٰ کی گستاخی اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز بھی پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سوتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جاگتا بھی ہے۔ آپ اور میں پوری زندگی آیت الکرسی پڑھتے رہے، یہاں تو سادہ مسلمان کے عقیدے کو بھی ایک خناس کھا گئے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ لا الہ الا ہو،
الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ہمارا خالق معبود برحق الہ وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ و جاوید ہے اور ہمیشہ زندہ رکھنے والا اور قائم رکھنے والا ہے. اسے نیند آنا تو دور کی بات، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی. اور ان کی کتاب میں البشرا نامی کتاب میں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کھاتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھول بھی جاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ مجامت بھی کرتا ہے. اور ساتھ کہنے لگا مرزا قادیانی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. استغفر اللہ. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور بیوی ہونے کا دعویٰ. بشرا نامی کہ اللہ کی بیوی بھی ہے اور اللہ کی اولاد بھی ہے. قرآن مجید پارہ نمبر 16 میں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا اور زمین پھٹ کیوں نہیں گئی اس جملے پہ کہ اللہ کی اولاد ثابت کی جائے اور اللہ کی بیوی ثابت کی جائے. اور ساتھ تمام انبیاء کی گستاخی. یہ ایک دعویٰ ہو تو بندہ کہے. اس نے کیا کیا دعوے کیے آپ دیکھیں. مرزا کہتا ہے میں آدم بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، میں اسحاق نبی اور ابراہیم نبی بھی ہوں، میں یعقوب اور اسماعیل بھی ہوں، میں موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہوں اور داؤد بھی ہوں. اور آخر میں جا کے کہنے لگا کہ میں محمد بھی ہوں. نعوذ باللہ. اس کے ساتھ تمام انبیاء کی گستاخی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً گستاخی. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر کمالات مرزا قادیانی میں موجود ہیں. آپ ایسے لوگوں کے چند ٹکوں کے خاطر ان کے پاس بیٹھو گے، چند پیسوں کی خاطر ان کے قریب جاؤ گے. فیس بک کی کہانی اور کہاوتیں نہ سنو. جہاں لفظ صحابہ آ جائے چوک جاؤ، جہاں لفظ نبی محمد اور ختم نبوت آئے تو چوک جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. یہ آگ کے انگارے ہیں، جلا دیں گے، گھر کو بھی جلا دیں گے، بستیوں کو بھی تباہ کر دیں گے. پیچھے ہٹ جاؤ. ہر نتھو پتھو خیرے ایسے آدمی کی بات ختم نبوت پہ نہ سنو. لفظوں کے دھوکے سے تمہاری زندگی کو تباہ نہ کر دیں. اتنے خطرناک عقائد. اور کہنے لگا میں اب شان نبی تو اس کے ساتھ ساتھ موازنہ کر کے بیان کرنے سے تو رہا، وقت کم ہے. تیرے کمالات کیا ہیں میں تجھے بتاتا ہوں، اور میرے حبیب کے کمالات کیا ہیں. آنکھیں سن سن کے، آنکھیں دیکھ دیکھ کے اور کان سن سن کے تھک جائیں، کمالات ختم نہ ہو، ایک وصف ختم نہ ہو. وہ آپ اور میرے متعلق کتنے حریص سے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ تو دشمنوں کے متعلق بھی نرم. اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون. طیب والوں کو پیس کے رکھ دوں گا. فرشتے نے کہا نہیں، شاید ان کی نسل سے کوئی آدمی مجھے ماننے والا آ جائے. تو کہاں کے کمالات اور کس کا مقابلہ کرنے نکلا ہے. اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 اور مجھے 3 لاکھ معجزے دیے گئے ہیں. آپ کو 3000 اور مجھے 3 لاکھ. اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس کا دعویٰ. ایک بات میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، ایک جملہ بھی رف نہیں استعمال کروں گا. ایک بات جو میں بول رہا ہوں نا، میرے پاس حوالہ موجود ہے اور یہ میں نے خود لکھے ہیں اور حوالے موجود ہیں. میں نے اصل کتابوں کے اوپر جا کے بھی. عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے. دیکھیں عیسائیوں کو بھی رگڑ گیا. اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار تھی. اللہ کی پناہ. اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق کہتا ہے قرآن مجید خدا کی کتاب ہے لیکن یہ میرے منہ کی باتیں ہیں. استغفر اللہ. اللہ کی پناہ کہ ہم یہ اللہ کے نبی کی اگر دعا نہ ہوتی کہ یا اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب میں
تباہ کر کے ختم نہ کرنا، ہم کب کے مر چکے ہوتے، کب کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ ایک ایک جملہ آسمان کو چیرتا اور ایک ایک جملہ زمین کو پھاڑتا ہے۔ ان کی اصلیت کیا ہے؟ اس کے بعد کہنے لگا قرآن شریف میں گندی گالیوں سے قرآن شریف بڑا ہوا ہے اور سخت تعلیمات دیتا ہے، یہ بھی اس کی کتاب میں۔ اور پھر احادیث کی مخالفت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں پاگل آدمی تھا، صحابہ کی گستاخی۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ زندہ علی جو تم میں موجود ہے اس کو چھوڑ کر مردہ علی کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ زندہ علی گویا کہ خود اپنے آپ کو علی کہتا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردہ کہہ کے ان کی توہین۔ وہ مردہ اور میں زندہ، اور گویا کہ ان کے بھی سارے فضائل اپنی جھولی میں لانا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، 100 حسین ہر وقت میری جیب میں ہے۔ اب سنتے جائیں، علماء نے ویسے تو نہیں خون کی ندیاں بہا دی، علماء نے ویسے تو نہیں اپنی زندگیوں کو نچھاور کر دیا۔ ان کا ایک ایک جملہ جو بندہ سنے اپنے گھر میں نہ بیٹھے۔ اور اس کے بعد حرمین شریفین کی گستاخی کرتا ہے، کہتا ہے مکہ مکرمہ کی بجائے اب قادیان حج کا درجہ رکھتا ہے، اور لوگ جاتے ہیں۔ آپ نے تو اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا، اپنے کعبۃ اللہ کو ویران کر دیا۔ انہوں نے اس فتن دور میں اپنے قادیان کو اور اپنے ربوہ کو آباد کیا ہے۔ اور اسی طرح پوری امت کی مخالفت میں گستاخی کیسے کرتا ہے؟ مرزا کہتا ہے جو میرا مخالف ہے وہ عیسائی اور یہودی اور مشرک ہے، اور ساتھ اس سے بڑھ کے کہنے لگا کہ کنجریوں کی اولاد میری دعوت کی تصدیق نہیں کرتی۔ سب کنجریوں کی اولاد ہیں، جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد۔ بھٹو کو جس وقت پارلیمنٹ اسمبلی ہال میں یہ جملہ سنایا گا، بھٹو اس جملے کی وجہ سے جذباتی ہو گیا، کہنے لگا ہم سب کنجروں کی اولاد ہیں۔ اور ان کی یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ چھوٹا تھا، چھوٹا چھوٹا بڑا بنتا گیا، بڑا بنتا گیا، جو زبان سے تھا نکالتا گیا۔ اور اس کے بعد جہاد کا انکار، باقی چیزوں کا انکار، اور پھر اس کے بعد بتدریج اس کے کفر کے دعوے سنے۔ کوئی نبی تدریجاً نبی نہیں بنتا کہ آج وہ امام ہے، کل اس کے بعد محدث بنا، اس کے بعد وہ امام زمان بنا، پھر اس کے بعد امام المتقین بنا۔ کوئی نبی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لے، نبی یک مرتبہ، ایک ہی مرتبہ اس کے اوپر وحی آتی ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کے رسول ہونے کا، اللہ کے نبی ہونے کا کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں۔ اس نے کانا دجال 1840 میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد لمبی چوڑی نوکریاں کرتا کرتا 1840 کے بعد 40 سال کی زندگی اس نے بسر کی۔ 1880 میں سب سے پہلے اس نے ملہم ہونے کا دعویٰ کیا کہ میرے اوپر الہام آتے ہیں، الہام ہوتے ہیں۔ 1840 کے بعد 1897 میں اس نے براہین احمدیہ ایک کتاب لکھی، اور اس کے بعد اس کو آگے چلانا شروع کیا۔ 1882 میں پوری تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 1840 سے شروع ہوا ہوں، 1880 میں اس نے سب سے پہلے دعویٰ کیا ہے، 1882 میں اس نے احمد اور نذیر ہونے کا دعویٰ کیا۔ قرآن مجید ہے اے حبیب ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر اور احمد بنا کے کیا کیا ہے؟ مبعوث کیا۔ اور 1882 میں یہ کانا دجال کہتا ہے کہ میں احمد ہوں، میں نذیر ہوں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی آیتوں کو بدلا، یا احمد بارک اللہ فیک ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم۔ کیا کہتا ہے؟ اے احمد اللہ نے تجھے بابرکت بنا دیا ہے، اللہ نے تجھے قرآن سکھایا ہے، اللہ نے تجھے بشیر نذیر بنا دیا ہے، قرآن کی آیتیں بدل دی، جو تو کرتا ہے تو نہیں کرتا وہ میں کرتا ہوں، اس طرح کے دعوے۔ اور پھر اسی طرح 1882 میں مجدد ہونے کا دعویٰ۔ ہمارے ہاں ابھی تک پتہ نہیں چلتا کہ مجدد کون ہے۔ مجدد کا کام ہوتا ہے، دین کا کام ہوتا ہے
اس کا کام سورج کی طرح چمکتا ہے، اور یہ فتنوں میں اس نے بڑھ کے اور کچھ کیا ہی نہیں، دیا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد 1883 میں کہتا ہے میں آدم، مریم اور احمد ہوں۔ ادھر سے آدم بھی، مریم تو کیا ہے، تو اپنی زبانی بتا دے، ایک جگہ رک ٹک تو صحیح۔ اور اس کے بعد 1884 میں باقاعدہ اس نے رسالت کا دعویٰ کیا۔ 1840 میں پیدا ہونے والا، 1880 میں پہلا دعویٰ کرنے والا، 1884 میں رسالت کا دعویٰ کیا، اور پھر توحید 86 میں توحید اور تفرید، صرف میرا رب سے تعلق ہے، اور خود اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اور ساتھ 1891 میں عیسیٰ علیہ السلام مسیح، مثل مسیح کہنے لگا، میں عیسیٰ تو نہیں ہوں لیکن عیسیٰ جیسا ہوں۔ 1891 اور 1891 کے اندر ہی ایک سال میں دوسرا دعویٰ آ گیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں، عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ اور ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت بنا کے نازل کر دی، انا جعلنا کل مسیح ابن مریم، کہ اللہ نے میرے اوپر آیت نازل کیا کہ اے مرزا قادیانی، مرزا غلام احمد، میں نے تجھے عیسیٰ بنا دیا ہے۔ اور پھر 1892 میں کہنے لگا کہ میں صاحب کن فیکون ہوں۔ آپ سنتے جائیں، ایسے لوگوں کے قریب بھی نہ پھٹکیں، ان کے جسموں سے نہیں، ان کی ہواؤں میں بھی بدبو آتی ہے۔ اور اسی طرح 1894 میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1897 میں خود مدعی نبوت کے اوپر لعنت کرنا شروع ہو گیا، گویا کہ یہ عقل سے ویسے پیدل اور پاگل آدمی تھا۔ 1897 میں خود نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے اوپر اس نے لعنت کی۔ 1899 میں کہنے لگا میں ذلی اور برودی نبی ہوں، گویا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں نبی محمد تو نہیں ہوں، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کمالات میرے سائے کے اندر اور میرے آئینہ سائے کے اندر آ کے منعکس ہو چکے ہیں۔ 1901 میں مستقل صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ پاگل آدمی 26 مئی 1908 میں واش روم میں ہیضہ کی بیماری میں مبتلا ہو کے مر گیا۔ اور کچھ لوگ مر جاتے ہیں لیکن مرنے کے بعد فتنے ہمیشہ کے لیے زندہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کے ان سے مناظرے چلتے رہتے تھے، اور ان سے تنگ بھی بڑا تھا۔ کہنے لگا ثناء اللہ مرسری، تو نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، تو نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ ایک دن مناظرے میں کہنے لگا کہ میں نے اپنے رب کی اتنی غلامی کی، غلام احمد نام تھا، میں نے اتنی غلامی کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ مرزا اب تو غلام اچھا نہیں لگتا، تو غلام نہیں، اب تو احمد ہے۔ تو مولانا ثناء اللہ مرسری بھی حاضر دماغ تھے، فرمانے لگے گا اگر بات صرف اسی طرح تریب پہ آتی ہے تو پھر تیرا نام غلام احمد ہے تو میرا نام کیا ہے؟ ثناء اللہ۔ وقت کے اعتبار سے مناظر کو بڑا تیز چاق و چبند ہونا ضروری ہے۔ کہنے لگے پھر دیکھو، تو نے احمد کی غلامی کی تو تو احمد بن گیا، میں نے ثناء اللہ کی اتنی تعریف کی کہ اللہ نے کہا کہ چل تو وقتی طور پہ تو رب ہے۔ تو کانے دجال، میں رب ہونے کے ساتھ میں نے تو تجھے نبی بنا کے بھیجا ہی نہیں ہے، تو کہاں سے نبی ہو کے آ گیا ہے؟ وہاں سے پھر لوگ عوامی اعتبار سے بات لوگوں نے مجمع کو جیت لیا۔ اور اسی طرح ساتھ اس نے کہا تھا کہ دیکھو ہم میں سے جو سچا ہے، یہ باقاعدہ آن دی ریکارڈ اس کا بیان موجود، کہ ہم میں سے جو سچا ہے وہ اپنے جھوٹے کی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ 1908 میں مرا، اور 1908 میں مرنے کے بعد ثناء اللہ مرسری اللہ کے فضل و کرم سے کئی سال اس کے بعد زندہ رہے ہیں، اور یہ موت واش روم میں مرنے والا۔ اور اس کے بعد آگے جا کے مرزا کا کبھی کردار کیا ہے؟ گندے نالے میں ہمیشہ نہانے والا تھا۔ نمبر 1، گندے نالے میں نہانے والا نبی ایسا ہوتا ہے؟ شراب پیتا تھا، فیم کھاتا تھا،
چوری کرنا، نمک اور چینی چوری کرنا تو اس کا بنیادی وصف تھا، گالیاں دینا، عورت سے خلوت میں رہنا اور تنہائی میں عورتوں کو اپنے جسم دبانا اور اسی طرح دیگر اس طرح کے جتنے کام ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بنیادی اوصاف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں اور پوری امت قربان جائے، آپ سچ کے سوا دنیا میں آپ کی زبان سے نکلا امانت، آپ جیسا امین کوئی دنیا میں نظر آیا؟ آپ سے اعلیٰ اخلاق والا کسی سورج اور چاند نے دیکھا؟ آپ سے بڑھ کے درد دل رکھنے والا کوئی کسی نے دیکھا؟ آپ سے بڑھ کے پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ کردار سے بڑھ کے بھی کسی ماں نے جنم دیا ہے؟ کس سے مقابلہ ہے؟ ان چیزوں کو علمی طور پہ یاد رکھیں۔ اور پھر آخری دو تین چیزیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ بڑے ہٹکنڈے دیتے ہیں، مرزا قادیانی اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے، قادیانیوں کی سرگرمیاں دیکھیں کیا ہے اور ان کے ہٹکنڈے کیا ہے۔ ہمیشہ یہ غریب غربا لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اچھی نوکریوں کا جھانسا دیتے ہیں، اچھی نوکریوں کا جھانسا دے کے غریب لوگوں کو اپنے ساتھ میں لاتے ہیں۔ خوبصورت رشتے اور باہر کے ویزے، غریب لوگوں کو راشن دینا، اپنے پروگرام میں شرکت کے بعد ان کو انعام دینا، 2-3 لاکھ روپے دینا۔ یہ جتنے بھی ہٹکنڈے ہیں یہ اصل میں یہ بھی ہماری کمزوری ہیں۔ یقین کریں ہم پوری مسجد مل کے اپنے علاقے کے 5-10 غریب لوگوں کو پال نہیں سکتے، ہم ان کا راشن نہیں لگا سکتے، ہم غریب لوگوں کو نوکریاں نہیں دلا سکتے۔ اور غریب بھی یاد رکھیں، کھل کے وعدے کہتا ہوں، صحابہ سے بڑھ کے ازمائشیں کسی کو نہیں آئی، صحابہ سے بڑھ کے بھوک کسی نے نہیں دیکھی، صحابہ سے بڑھ کے تکلیفیں اور ازمائشیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ رسول بھی ہل گئے، صحابہ کرام بھی، ان کے پاؤں تلے ایسے جیسے زلزلے آ گئے ہیں، بھوک کی وجہ سے ایک پتھر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اور ہماری بھوک اللہ کے فضل و کرم سے ایسا مسئلہ نہیں ہے، غربت کی وجہ سے، روٹی کی وجہ سے۔ اپنے پیارے حبیب کی قربانی دینا چاہتے ہو؟ اپنے ختم نبوت کے عقیدے کے جھرمٹ کو اتارنا چاہتے ہو؟ اللہ کے سلام قولا من رب الرحیم اس جملے سے ہٹ جانا چاہتے ہو؟ آخرت میں نبی کائنات کی شفاعت سے محروم ہونا چاہتے ہو؟ اللہ سے ڈریں۔ ہمیں آخر میں جو میسج دیتا ہوں، جتنے بھی اس طرح کے فتنے یاد رکھے 2 قسمیں ہیں۔ یہ گمراہی کی کل 2 صورتیں ہیں، پوری کائنات میں جتنی بھی گمراہیاں ہیں ان کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے الہات، شبہات، قرآن و سنت کے دلائل کے معنی اور اس کے ترجمے کو پھیر پھیر کے اپنی مرضی کے ترجمے کرنا۔ قل انما انا بشر مثلکم، قل کہہ دیجئے انما انا، میں ہوں، بشر مثلکم، بشر تمہاری مثل ہوتے ہیں، ترجمے خراب کرتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را آپ عوام الناس اور اہل علم سب موجود ہیں، صحیح قرآن و سنت کے علاوہ، منہج سلف کے علاوہ کوئی اور چلتی پھرتی تفسیر نہ پڑھے، چلتے پھرتے آدمی کی تقریر نہ سنے، وگرنہ مغالطہ دے گیا تمہاری زندگی کھا جائے گا۔ پہلی بات اختتامیہ کر رہا ہوں، الہادی فتنے، شبہات کے فتنے، یہ فیس بک، سوشل میڈیا جتنے ہیں سب کو اس میں ختم کرو اور اپنے صحیح موحد سلفی قرآن و سنت والی تقاریر اس کو سننے کی کوشش کرو، یہ فتنے آپ کے گھروں میں آئیں گے۔ اور دوسری چیز خواہشات کا فتنہ، پیٹ کا فتنہ، زبان کا فتنہ، جنس کا فتنہ، اس فتنے کو تھوڑا سا کنٹرول کرو۔ یاد رکھو یہ جنت کے سودے سے بڑھ کے سودے تو نہیں ہے، یہ جنت سے بڑھ کے تو سودے تو نہیں ہے۔ اپنی خواہشات کو کم، کوئی بات نہیں، روکھی سوکھی کھا لو یار، جھگیوں میں رہ لو، پیدل چل چل کے ورم پڑ جائیں کوئی بات نہیں، ہمیں گاڑیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری جھولیوں میں جو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کی جو دولت اور ایمان کی دولت جو ہماری جھولیوں میں اللہ نے ڈال دیا، پوری کائنات ایک طرف، عقیدہ ختم نبوت کی دولت ایک طرف، پوری کائنات کو اس کے اوپر قربان کیا جا سکتا ہے۔ کو عقیدہ ختم نبوت اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اپنی نسل در نسل اسے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کے لیے مساجد میں پروگرام رکھیں، دروس رکھیں. جو نوجوان بچے ٹچ موبائل ہر وقت میسج کرتے رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ختم نبوت کے آن لائن کورسز کریں، دیوار چاکنگ کریں، اپنے چوکوں کے نام مجاہدین ختم نبوت کے ناموں پہ رکھیں، تاکہ آپ کی نسلیں اس چوک کو دیکھیں تو ختم نبوت کا اس مرد مجاہد کا نام اس کے کانوں اور دل دماغ میں گونجے اور اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو. اپنے چوک چرستوں میں مجاہدین کے ختم نبوت کے نام اس کے رکھیں، دیوار چاکنگ کریں، پوسٹر بنوائیں، کوئی بات نہیں، 500 200 300 جتنا بھی، ایک ایک میسج کریں. خاتم النبیین، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لے، نام نبی کریم نہیں، خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ایک ایک نسل تک جس کو قاعدہ پڑھائے، استاد قاعدہ پڑھائے، تو جہاں نبی محمد کا نام آئے وہاں محمد خاتم النبیین کے نام سے بچوں کو یاد کرائے، تاجدار ختم نبوت کے نام سے یاد کروائے. کوئی استاد ہے، اس کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ جس کے کانوں میں ختم نبوت کا عقیدہ اس کے باپ اور اس کی ماں سے زیادہ راسخ نہ ہوا ہو، اور کوئی ایسا بڑا سربراہ ایسا نہ ہو جو اس عقیدے کا پہرے دار نہ ہو. اگر پہرا نہیں دو گے، اللہ کے ہاں جواب دو گے، اور وہ جواب بڑا سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عقیدہ ختم نبوت کا مرد مجاہد بنائے، مرد کلندر بنائے. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.